السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ہم سلسلے بار تذکرہ اولیاء کے عنوان سے اللہ رب العالمین کے محبوبین اولیاء و صالحین کے مبارک زندگیوں کے مختصر حالات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، آج ہم جس شخصیت کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں، یعنی علم ظاہر میں اور علم باطن میں اللہ رب العالمین نے جس کو ایک نمایاں مقام عطا فرمایا اور جس کو دنیا حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ آئیے ناظرین محترم، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کا نام شیخ مولانا وجیہ الدین محمد غوث تھا، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ حضرت ابو محمد ابو البرکات آپ کی یہ کنیتیں رہی ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد کے نام سے بھی اور ابو البرکات آپ کی کنیت مبارکہ ہے۔ سلسلہ نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس طرح کے 22 واسطوں سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یعنی 22 واسطوں سے حضور نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کی چھٹی پشت پر جا کر باہم مل جاتا ہے۔ ولادت کے متعلق یہ بات سیرت میں موجود ہے۔ 27 رمضان المبارک 566 ہجری شب جمعہ لیلۃ القدر بوقت طلوع سحر کے وقت میں آپ کی جو ہے نا ولادت بسعادت ہوئی۔ تعلیم و تربیت، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ابھی چھوٹے ہی تھے، آپ کے والد گرامی مولانا محمد وجیہ الدین غوث صاحب نے آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے مولانا نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتب میں جو ہے آپ کو مدرسے میں آپ کو داخل فرمایا، جبکہ آپ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ 7 سال کی عمر مبارک میں ہی آپ نے قرآن مجید کی یعنی قرآن پاک کی 7 قرأتوں کے ساتھ آپ نے جو ہے نا حفظ قرآن کو مکمل فرمایا۔ ایک انسانی حافظے اور ذہن انسانی کی اعلیٰ مثال ہے۔ حفظ قرآن کے بعد آپ نے درسی کتب کو بھی آپ نے جو ہے نا پڑھا اور علوم ظاہر سے بھی آپ نے جو ہے نا فراغت کو حاصل فرمائی۔ معزز ناظرین سامعین، یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے کہ صرف 7 سال کی عمر ہے اور جو ہے قرآن پاک کی 7 قرأتوں کے ساتھ جو ہے نا آپ نے حفظ قرآن مجید کی سعادت کو آپ نے مکمل فرمایا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو حافظہ تھا وہ کتنا بلا کا حافظہ تھا، اور اس شان کے ساتھ آپ نے جو ہے نا اس کم عمری میں جو ہے نا اس انسانی حافظے اور ذہنی انسانی کی اعلیٰ مثال آپ کے لیے ظاہر ہوتی ہے کہ اتنا بلند مقام آپ کا ہے کہ اتنی کم سنی کی عمر میں ہی آپ نے جو ہے نا 7 سال کی عمر میں ہی قرآن مجید کو 7 قرأتوں کے ساتھ آپ نے جو ہے نا حفظ قرآن کو مکمل فرمایا۔ علوم ظاہری سے بھی آپ نے فراغت کو حاصل فرمائی اور بہت ہی نمایاں مقام آپ نے جو ہے نا علوم ظاہر میں بھی حاصل فرمایا، یعنی ایک کم سنی کی عمر میں ہی جہاں پر آپ نے حفظ قرآن کی سعادت کو مکمل فرمایا، پھر اس کے بعد آپ نے علوم ظاہر کے لیے بڑے بڑے اجلہ علماء کی صحبت کو اختیار کرتے ہوئے آپ نے جو ہے نا علوم ظاہر میں بھی ایک نمایاں مقام و مرتبہ آپ کو حاصل ہوا۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، آپ کو جو بعض لوگوں نے جو القاب عطا فرمایا، یعنی بخارا وغیرہ کے جو لوگ تھے، یعنی عرب کے جو لوگ ہیں اور بخارا اور جو ہے خراساں وغیرہ کے بڑے بڑے جو لوگ تھے وہاں تو اہل علم تھے وہ لوگ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان لوگوں نے آپ کو ایک فرشتے کا لقب عطا فرمایا، فرشتہ کا لقب آپ کو عطا کیا، یعنی آپ کے جو اوصاف پسندیدہ اور خصائل حمیدہ کی وجہ سے بخارا کے لوگ جو ہے آپ کو کیا کہتے تھے، بہاؤالدین فرشتے کے لقب سے جو ہے آپ کو پکارنے لگے تھے۔
معزز ناظرین سامعین محترم، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ ایک ایسا لقب ہے کہ جو ایک طالب علم کے لیے اعلیٰ درجے کی سند اور فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ کون سے لوگ کہہ رہے ہیں؟ بخارا اور خراساں کے جو ہے نا وہ لوگ جو بڑے بڑے اہل علم میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور وہ لوگ عربی لوگ تھے، بخارا اور سمرقند کے لوگ عربی لوگ تھے، اور وہ علم کا گہوارہ تھا بخارا اور جو ہے نا خراساں وغیرہ. تو اس وقت میں بخارا کے لوگ، خراساں کے لوگ جو ہے نا ایک اہل علم لوگ اور عربی لوگ ایک غیر عربی کے لیے یہ لقب دینا کہ جو ہے لوگ آپ کو بہاء الدین فرشتہ کہہ کر آپ کو پکارتے تھے، آپ کے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے اور آپ کی خصائل حمیدہ کی وجہ سے، ان اوصاف کی وجہ سے آپ کو جو ہے بہاء الدین فرشتے کا ٹائٹل آپ کو دیا. کون لوگ دیے؟ ایک عربی لوگوں نے ایک غیر عربی لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ لقب، یہ ٹائٹل آپ کو عطا فرمایا. آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، آپ نے دنیا کے مختلف مقامات کا آپ نے جو ہے نا سفر طے کیا. مدینہ پاک میں بھی آپ کی حاضری رہی، مکہ المکرمہ میں بھی آپ کی حاضری رہی، مدینہ پاک کے اندر بھی آپ نے جو ہے جلیل القدر ائمہ محدثین کے پاس آپ نے جان و ادب طے کر کے صف اول میں بیٹھ کر وہاں سے جو ہے اپنے علم حدیث کو حاصل فرمایا. اسی طرح آپ نے جو ہے نا دمشق کا بھی آپ نے سفر فرمایا، اور آپ نے جو ہے بیت المقدس کا بھی آپ نے سفر فرمایا. آپ کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دمشق کے جب آپ کا گزر ہوا دمشق کے شہر سے، تو دمشق کے اندر ایک ایسا مقام تھا، ایک ایسا راستہ تھا کہ لوگ جب بھی اس دمشق کے شہر کے باہر وہ اس راستے سے گزرتے تھے تو ایک غار میں ایک بہت بڑا اژدھا خوفناک وہ وہاں رہتا تھا. جو لوگ بھی وہاں سے گزرتے تھے تو وہ اژدھا جو ہے ان پر حملہ کرتا اور ان کو کھا جاتا اور ان کی موت واقع ہو جاتی. پھر وہ شخص جو بھی اس راستے سے گزرتا تھا وہ پلٹ کر واپس اس راستے سے نہیں آتا تھا. تو حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جب گزر دمشق کے اس راستے سے ہوا، اس پہاڑی علاقے کے سے ہوا، اس گفا کے قریب سے ہوا جہاں پر جو ہے ایک بہت بڑا خوفناک اژدھا رہتا تھا، تو حضرت بہاء الدین جب چلتے ہوئے وہاں سے گزرے بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہاں سے وہ اژدھے کو آپ کے چلنے کی آہٹ، قدموں کی، انسان کی قدموں کی آہٹ آئی، وہ اژدھا باہر نکلا اور آپ پر حملہ آور ہوا. تو دیکھیے اللہ کے اس ولی کی شان کو آپ دیکھیے. حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا کیا؟ جب آپ پر اس نے حملہ کیا تو آپ جو چادر کو اوڑھے ہوئے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ اس اژدھے پر اپنی اس چادر کو ڈال دیا اور آپ آگے بڑھ گئے. آپ کا گزر اس دمشق کے اس مقام سے جو ہے نا اس راستے سے ہو گیا. پھر بہت سے لوگ بعد میں جو ہے جب اس راستے کے قریب آئے تو دیکھا اژدھا مرا پڑا ہوا ہے اور اژدھے کے اوپر آپ کی چادر مبارکہ رکھی ہوئی ہے. تو لوگوں نے اس وقت سمجھا کہ یہاں سے گزرنے والے کوئی جاتا تو وہاں سے آگے گزر کے آگے نہیں بڑھتا تھا، یہاں سے آگے گزر کے بڑھنے والے بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. بہاء الدین زکریا ملتانی کی یہ کرامت ہے آپ کی کہ آپ نے وہ چادر کو ڈال دیا تو اتنا خوفناک اژدھا آپ کی چادر اس اژدھے پر پڑنے کی وجہ سے اسی وقت ہی اژدھا ہلاک ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی. تو لوگوں کے دلوں کے اندر حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایسی محبت بیٹھ گئی، کہا کہ یہ چادر تو بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے. ارے جس کی چادر ایک خوفناک اژدھے پر پڑ جائے، وہ خوفناک اژدھا اس کی موت واقع ہو جائے، تو جس کی ذات کی عظمتوں کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات ہیں، یہ آپ کی کرامات ہیں. حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت فرمائی اور علوم باطن کے لیے آپ نے اس دنیا میں قدم رکھا، علوم ظاہر تو آپ نے حاصل کیا تھا، علوم باطن کی تشنگی اور اس کی آگ کو بجھانے کے لیے، اس علم کے حصول کے لیے آپ نے جس شخصیت کی صحبت کو اختیار کی وہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. آپ ان کی پہلی مجلس کو حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی نے آپ کی پہلی مجلس کو اختیار کیا اور فوراً آپ کے دل نے کہا کہ اے بہاء الدین زکریا ملتانی، تجھے جس کی تلاش تھی وہ تلاش یہاں تیری ختم ہو جاتی ہے، تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے ہاتھ پر بیعت فرما لے. بس دل کا یہ معاملہ رہا. تو حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی مجلس کو اختیار کیا اور آپ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت فرمائی. تاریخ میں یہ بات موجود ہے، بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس وقت آپ نے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اس وقت جو ہے حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 48 برس تھی، 48 سال تھی آپ کی عمر مبارک. اس کے بعد میں آپ کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت بھی اختیار کی. تقریباً بیعت میں داخل ہونے کے بعد 17 دن جو ہے نا آپ جو ہے اپنے شیخ کی صحبت کو اختیار فرمایا.
اور جو دوسرے مریدین جو یعنی آپ تو صرف 17 دن بیت میں داخل ہونے کے بعد، مرید ہونے کے بعد، اپنی شیخ کی صحبت کو حاصل کر کے آپ نے جو علوم کو حاصل فرمایا، وہ 17 دن آپ جو ہے اپنی شیخ کی صحبت میں رہے، جو آپ نے جو علوم کو حاصل فرمایا، جو فیض حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کو ملا، وہ دیگر مریدین جو 17 سالوں سے اپنی شیخ کی صحبت میں رہے تھے، وہ 17 سال میں وہ اتنا نہ پا سکے، آپ نے صرف 17 دنوں کے اندر وہ تمام چیز کو آپ نے پا لیا۔ اس کے بعد آپ کے شیخ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو کیا کیا؟ خلافت سے آپ کو سرفراز فرمایا، یعنی اپنے اس مرید کو صرف 17 دن کی صحبت کے بعد آپ نے چاہا کہ میں اس کو مرید کو جو ہے مراد کو، یعنی مرید کو، یہ مرید نہیں صرف یہ مراد بھی ہے، آپ نے کیا کیا؟ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کو خلافت سے سرفراز فرمایا اور اپنا مسلح آپ کو عطا فرمایا۔ مولا علی المرتضیٰ کے جو تبرکات تھے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے اس وقت اپنے مرید کو جو ہے بوقت خلافت جو ہے آپ نے جو ہے خلافت سے سرفراز فرماتے ہوئے وہ تمام تبرکات بھی جو ہے آپ کو عطا فرمایا۔ اب دیگر مریدین تھے، اب جب یہ بات دیکھی کہ آپ کے شیخ نے جو ہے حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کو صرف 17 دنوں کے اندر جو ہے جہاں پر پہلے تو نسبت بھی دی، اب خلافت بھی دے دیا، اب وہ دیگر مریدین کو جو ہے اعتراضات ہوا کہ اپنے شیخ پر یہ اعتراض ہوا کہ بھئی ہمارے شیخ نے یہ غلط کام کیا کہ انہوں نے جو ہے بہاء الدین زکریا ملتانی کو جو ہے خلافت دے دی، یہ اقدام ہمارے شیخ کا یہ غلط رہا، تو ان کے دلوں کے اندر شیخ کے مخالفت بھی آ گئی تھی۔ تو اس بات کی اطلاع حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کو جب ملی تو آپ نے اپنے دیگر مریدین پر غضب کا اظہار نہیں کیا یا اپنے باطن سے جو ہے ان کے علم کو سلب نہیں کر لیا، آپ نے کیا کیا؟ ان تمام مریدین کی آپ نے اصلاح کرنا مقصود تھا اور دیگر مریدین کو بتانا تھا کہ میں نے ایسے ہی بہاء الدین زکریا ملتانی کو خلافت سے سرفراز نہیں فرمایا، بہاء الدین زکریا ملتانی کا یعنی شمار تم جیسوں میں نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق، ان کا شمار الگ لوگوں میں سے ہے، یہ تم تو مرید ہو، اب بہاء الدین زکریا ملتانی نے جو علم کو حاصل فرمایا یہ مرید نہیں بلکہ یہ میری مراد بھی ہے فرمایا، تو ان کی اصلاح کرنا تھا دیگر مریدین کی۔ تو آپ نے کیسے اصلاح فرمائی؟ یہ روایت میں موجود ہے، آپ کی سیرت میں موجود ہے۔ دوسرے دن شیخ نے کیا کیا؟ اپنے پورے مریدین کو جو اپنی بارگاہ میں طلب کیا، بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی بلایا اپنی مجلس میں اور بلایا، اور ایک مرید کو بلایا، جاؤ تم بازار سے کبوتریں لے کے آؤ فرمایا۔ تو وہ مرید گیا بازار سے جو ہے باہر سے کبوتریں وغیرہ جو ہے نا وہ لے کر جو ہے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی مجلس کو اختیار کیا، حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا اپنے ایک ایک مرید کو ایک ایک کبوتر آپ نے دیا، ایک ایک مرید کو آپ نے ایک ایک کبوتر دیا اور کبوتر دے کے فرمایا کہ دیکھو جاؤ ان کبوتر کو لے جاؤ، ہر مرید سے فرمایا کبوتر ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی نہیں دیکھ سکے، وہاں جاؤ ذبح کر کے لاؤ۔ تمام مریدین کو آپ نے کبوتر عطا کیا، حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی آپ نے کبوتر دیا، فرمایا جاؤ ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے فرمایا۔ دیگر مریدین گئے اور کچھ دیر کے بعد جو ہے نا سبوں نے جو ہے نا اپنے اپنے پرندوں کو ذبح کیا اور ہر مرید آیا اور اپنے پرندوں کو ذبح کیا اور اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو شیخ نے پوچھا کہ کیا کیا تم نے؟ فرمایا حضرت ہم نے جو ہے پرندوں کو ذبح کیا، آپ نے کہا کہ ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی نہیں دیکھ سکے۔ اب اس کی کچھ دیر بعد جب وہ تو تمام مریدین حاضر تھے، اپنے اپنے کبوتروں کو پرندوں کو ذبح کر کے آئے تھے، حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ آئے، آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ زندہ کبوتر لے کر واپس آیا۔ اب دیگر مریدین نے یہ کہا کہ دلوں میں سمجھا کہ ہم نے تو شیخ کی اتباع کی، شیخ کی پیروی کی، ان کے حکم کی ہم نے تعمیل فرمائی اور ہم نے کبوتروں کو ذبح کر کیا، اور بہاء الدین زکریا ملتانی کبوتر گئے لے کر پھر واپس زندہ کبوتر لے کے آئے، کبوتر آپ کے ہاتھوں میں پھڑپھڑا رہا ہے، زندہ ہے، تو انہوں نے شیخ کی تعمیل نہیں کی۔ اب دیگر مریدین نے سمجھا شاید حضرت ناراض ہو جائیں گے بہاء الدین زکریا ملتانی پر اور ان کی خلافت کو جو ہے سلب کر لیں گے، واپس لے لیں گے، یہ تو اہل ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح دیگر مریدین کے ذہنوں کے اندر ایک سوال پیدا تھا، اب معاملہ آ جائے گا۔ حضرت نے اس وقت دیگر مریدین سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے پرندوں کو ذبح کیا؟ فرمایا حضرت ہم نے ذبح کیا، ایسی جگہ ذبح کیا کسی کی نظر ہم پہ نہیں پڑی، کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکا، سب اپنی جواب دے کر خوش تھے کہ ہم نے کام کر لیا ہے، شیخ کی اتباع کر لی ہے۔ بہاء الدین زکریا ملتانی کو پوچھا کہ تم نے اپنے پرندہ کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ فرمایا حضرت آپ نے حکم دیا تھا، جہاں جہاں جاتا ہوں، جس جگہ جاتا ہوں، یا میں نے اتنا وقت لگایا یا صبح سے شام بھی اگر میں لگا دوں یا کل تک بھی لگا دوں،
کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر میں اپنے اس پرندے کو ذبح کروں اور جہاں خدا نہ ہو. فرمایا بندوں کی نظر سے تو کوئی انسان اوجھل ہو سکتا ہے مگر خدا کی نظر سے کوئی اوجھل نہیں ہو سکتا. فرمایا اللہ اکبر. فرمایا سب نے تو پرندے ذبح کر لیے, تم نے کیوں ذبح نہیں کیا؟ فرمایا کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں پر میں اپنے پرندے کو ذبح کروں اور خدا نہ دیکھے. ہر جگہ تو خدا ہے. تو جب یہ بات سنی حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدین کو, اپنے دیگر مریدین کو مخاطب کر کے فرمایا یہی تو فرق ہے تمہارے میں اور بہاء الدین زکریا ملتانی میں. فرمایا اس وجہ سے میں نے بہاء الدین زکریا ملتانی کو خلافت سے سرفراز فرمایا, اس کا اہل ہے. فرمایا یعنی 17 دن یہ میرے صحبت میں رہ کر جو علوم کو حاصل کر کے اس نے نفس کا تزکیہ کیا ہے, فرمایا تم 17 سال رہ کر بھی وہ حاصل نہ کر سکے, اس نے 17 دنوں میں حاصل کیا. تو تمام مریدین نے اس بات کا اعتراف کیا. حضرت کا یہ اقدام جو بہاء الدین زکریا ملتانی کو آپ نے خلافت سے سرفراز فرمایا, یقیناً ہمارے حضرت کا, ہمارے شیخ کا یہ اقدام بالکل اپنی جگہ برحق ہے اور جو ہے یہ خلافت کے بالکل جو ہے نا مستحق بھی ہیں اور یہ خلافت کے اہل بھی ہیں. اس کے یہ اہل بھی تھے, اس وجہ سے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا گیا. یہ چند باتیں حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کے متعلق تھی. وصال کے متعلق بھی ایک بات موجود ہے کہ 7 صفر اور جو ہے 661 ہجری کو آپ کا وصال مبارک ہوا. اور خاص بات یہ کہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کا جو تعلق دوستانہ جو تعلق تھا اولیاء اللہ صلحاء میں سے, حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی ذات سے جو ہے ایک بہت ہی والہانہ اور قریبی تعلق, دوستانہ تعلق حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ساتھ تھا آپ کا. اور کئی واقعات حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کے, حضرت بابا فرید کے جو آپ کی سیرت میں موجود ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو ختم کر لیتا ہوں. واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے اور کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے تھے, ایک مجلس تھی اور یہ تمام احباب وہاں پر جمع تھے. تو حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور یہ تمام اور دیگر لوگ بھی موجود تھے. کسی نے جو ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور بہاء الدین زکریا ملتانی کے بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت جو ہے کسی نے پوچھا کہ نظر کیمیا کا اثر کیا ہے. فرمایا کسی نے پوچھا نظر کیمیا کا اثر کیا ہے. بہاء الدین زکریا ملتانی سے پوچھا, بابا فرید بھی وہاں پر موجود تھے. ایک شخص نے اٹھ کے پوچھا حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی سے, حضرت بتائیے آپ نظر کیمیا کا اثر کیا ہے, نظر کیمیا کیا ہے, اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تو اس وقت حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی سے جب سوال ہوا تو پوچھا گیا کہ شیخ انسان کی نظر کیمیا کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان کی نظر کیمیا, نظر کیمیا کہتے ہیں جس پہ ڈالے وہ سونا بن جائے, نظر کیمیا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دینا چاہا تو اس طرح جواب نہیں دیا. آپ نے کیا کیا, سوال کے جواب دینے کے بجائے آپ نے براہ راست بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا, بابا فرید بازار جائیں, آپ کو جو غلام سب سے زیادہ مجہول نظر آ جائے, خراب نظر آ جائے, اسے آپ خرید کر لائیں. فرمایا اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے بہاء الدین زکریا ملتانی نے اپنی جیب سے جو ہے نا سونے کا ٹکڑا نکالا, سونے کا ٹکڑا نکال کے آپ نے کیا کیا, بابا فرید کے حوالے کر دیا. تو آپ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کو سن کر بازار گئے اور ایسا غلام آپ خرید کر لائے جو شکل و صورت کے اعتبار سے جو ہے نا بہت ہی خراب تھا اور احمق نظر آ رہا تھا, اور عقیدے کے لحاظ سے وہ جو ہے نا مذہب کے اعتبار سے وہ غیر مسلم تھا, مسلمان نہیں تھا. بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان پر بابا فرید گئے, اس غلام کو خرید کر آپ کے جو ہے نا سامنے لا کر بہاء الدین زکریا ملتانی کے سامنے لا کر بابا فرید نے بٹھا دیا. اور اس وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود کے جب لا کے بٹھا دیا تو بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا کیا, کلمہ شہادت کی اس غلام کو تلقین کی. وہ غیر مسلم تھا اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا. بس جب وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا, اللہ کی وحدانیت اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی جب اس نے گواہی دے دی, مسلمان ہو گیا, تو اس کے بعد از اسلام کے قبول کرنے کے آپ نے کیا کیا, بہاء الدین زکریا ملتانی نے اس کی پشت پر, ان کی جو ہے نا یعنی پیٹھ پر جو ہے نا تھپکی دیتے ہوئے, ایک ایسی تھپکی دیتے ہوئے اسے فرمایا, یہ علماء
کس سے فرمایا؟ ابھی جو اسلام میں داخل کیا، مسلمان ہوا، اس کی پشت پر جو ہے ایک تھپکی دے کر فرمایا کہ یہ جو علماء تیرے سامنے بیٹھے ہیں یہ تجھ سے جو سوال کریں گے تم ان کا جواب دے دینا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ایک سیاہ فام غلام جو صورت اور شکل کے اعتبار سے جو ہے بدنما اور احمق نظر آنے والا غیر مسلم جو آپ کی مجلس میں آیا، بابا فرید کو لے کر آئے، اس کو خرید کر، اور آپ نے کیا کیا؟ اسلام قبول کروا کر، کلمہ پڑھوا کر آپ کی کمر پر جو ہے، پیٹھ پر ایک تھپکی دے کر جو ہے بس اتنا کہا کہ یہ علماء ہے تجھ سے سوال کریں گے، تو جو سوال کریں گے تو اس کا جواب دے دینا۔ بات موجود ہے، سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ جو اسلام قبول کرنے والا پہلا شخص، وہ شخص جو اسلام ابھی قبول کیا، اور بڑے بڑے اجلہ علماء وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ ابھی یہ مسلمان ہوا، یہ کچھ نہیں جانتا ابھی شریعت اور دین کے بارے میں، یہ کیا ہمارے سوالوں کا جواب دے گا؟ تاریخ میں بات موجود ہے، اس وقت میں وہ تمام علماء نے اس جو ہے شخص سے، نو مسلم اس شخص سے جو ہے اس وقت جو سوالات پوچھے تھے وہ ایک ایک کر کے وہ سارے سوالات کے جوابات دیتا گیا۔ اس کے بعد حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ ہوتا ہے نظر کا اثر، فرمایا یہ ہوتا ہے نظر کیمیا کا اثر، یعنی آپ نے پریکٹیکلی طور پہ بتایا۔ تو آپ کی بہت واقعات موجود ہیں، آپ کا وصال مبارک جو ہے 7 صفر 661 ہجری کو ہوا، اور وصال کے بعد جو ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر عالم مراقبے میں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کیونکہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، ملتان میں موجود نہیں تھے، بابا فرید تو پاک وطن میں تھے، اور آپ نے مراقبے میں جان گئے کہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، اور آپ دیکھتے ہیں مراقبے کے کہ ہزاروں فرشتے آپ کی جو ہے نا جنازے میں شریک ہیں، اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بھی آپ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آپ بھی موجود ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین اٹھے اور فرمایا، مریدین سے فرمایا کہ بہاء الدین زکریا ملتانی کا وصال مبارک ہو گیا ہے، آؤ ہم ان کی جو ہے نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں گے۔ یہ چند باتیں حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کی سیرت کے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ رب العالمین کی حضور دعا گو پروردگار عالم ہم سب کو بہاء الدین زکریا ملتانی کی سیرت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔